عشریہ اکیڈمی کے مطالعہ حدیث کورس میں خوش آمدید ہے۔ میرا نام حافظ محمد رشید ہے۔ عشریہ اکیڈمی کے شعبہ آن لائن تعلیم کا میں کوآرڈینیٹر ہوں، اور تدریس کے فرائض بھی سر انجام دے رہا ہوں عشریہ اکیڈمی میں۔ تعلیمی سلسلے میں نے جو آخری ڈگری لی ہے وہ پنجاب یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی مکمل کی ہے 2023 میں، 2022 میں، اور ابھی بطور اسسٹنٹ پروفیسر ایک گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میں پڑھانے کا فریضہ سر انجام دے رہا ہوں۔ یہ میرا مختصر سا تعارف ہے۔ ہم نے یہ کورس اصلاً ڈیزائن کیا ہے ہمارے آن لائن درس نظامی کے جو فضلاء ہیں، 3 سالہ آن لائن درس نظامی جنہوں نے مکمل کیا ہے ان کے لیے، ان کے اس کورس کا یہ اگلا فیز ہے، اگلا سٹیپ ہے۔ اس کو ہم پہلے دورہ حدیث کا نام دے رہے تھے، لیکن دورہ حدیث کا سٹرکچر کیونکہ فل ٹائم کورس کا ہوتا ہے، اس میں صبح سے لے کر شام تک طلبہ حدیث پڑھتے ہیں، تو ہمارا سٹرکچر اس طرح کا نہیں تھا، اس لیے ہم نے اس کا نام تبدیل کر کے مطالعہ حدیث کورس نام رکھا ہے۔ جو لوگ پہلے سے عشریہ اکیڈمی کے آن لائن تعلیمی سلسلے کے ساتھ منسلک ہیں ان سب کو بھی خوش آمدید۔ ان سے ہمارا تعارف الحمدللہ بڑا گہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تعلق کو دونوں جہانوں میں قائم رکھے اور ہماری نجات کا سبب بنائے۔ کچھ شرکاء نے ہمارے ساتھ اس کورس کو جوائن کیا ہے اسی کورس میں، یعنی وہ ہماری کلاس میں گویا کہ نئے شریک کے طور پہ شریک ہو رہے ہیں، تو ہم ان کا تعارف کریں گے۔ لیکن ہم نے ساجی مولانا زاہد الراحدی صاحب سے وقت لیا ہوا ہے، اور وہ انتظار میں ہیں، تو ہم پہلے ان کی گفتگو سن لیتے ہیں۔ تمہیدی گفتگو ہوگی، افتتاحی تقریب ہے، پھر انشاءاللہ العزیز ہم آپس میں مختصر سا تعارف بھی کریں گے۔ تو میں ساجی کی خدمت میں درخواست کر رہا ہوں، آپ حضرات ذرا متوجہ ہو جائیں، تو انشاءاللہ العزیز ہم مختصر سی گفتگو ہوگی انشاءاللہ حدیث کے حوالے سے، تو انشاءاللہ العزیز ہم اس کے بعد اپنا تعارف کریں گے۔ 1 منٹ 2 منٹ انتظار فرمائیں۔ ہاں جی، میں اساجی سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ خوشی کی بات ہے عشریہ اکیڈمی گجرانوالہ نے مطالعہ حدیث کورس کے عنوان سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کے مطالعہ اور تعلیم کے لیے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا ہے۔ حدیث کی تعلیم تو ابتدا سے ہوتی آ رہی ہے، 1400 سال سے، اور ہر زمانے میں اس کے تقاضوں کے مطابق اس کا نظام اور اس کی ترتیب بنتی آ رہی ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پہ دورہ حدیث کے عنوان سے حدیث درس نظامی کے آخر میں 1 سال میں یا 2 سال میں حدیث پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے بھی اپنا اپنا ذوق ہے۔ کسی کا فقہ، کسی پر فقہی ذوق غالب ہوتا ہے، پڑھانے والے کا اپنا ذوق ہوتا ہے، کہیں فقہی ذوق کا غلبہ ہوتا ہے، کہیں کلامی ذوق کا غلبہ ہوتا ہے، کہیں فنی ذوق کا غلبہ ہوتا ہے۔ اچھی بات ہے، طلباء کرام کو مختلف ذوق، مختلف زاویوں سے حدیث کا مطالعہ ہو جاتا ہے۔ میں اس مطالعہ حدیث کورس کے حوالے سے ایک بات تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے حجت اللہ البالغہ پر میں حدیث کے مطالعہ کے حوالے سے 4 دائرے بیان فرمائے۔ ایک دائرہ تو سند، روایت اور اس کی صحت ضعف کے حوالے سے،
کہ روایت کیا ہے، متن کیا ہے، سند کیا ہے، سند کا درجہ کیا ہے، راویوں کا مقام کیا ہے، اور صحت ضعف اور حسن غریب صحیح کے اعتبار سے ایک دائرہ، یہ محدثین کا کام ہے۔ تو یہ بنیادی کام، سب سے زیادہ بنیادی کام یہی ہے حدیث کے حوالے سے۔ دوسرا دائرہ انہوں نے بیان فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال جو بھی گفتگو فرمائی ہے اس دور کی زبان میں فرمائی ہے۔ کسی بھی زبان کے محاورے، ضرب الامثال، کہاوتیں زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں، الفاظ کے معنی میں بھی فرق آتا ہے۔ تو حدیث کو سمجھنے کے لیے اس دور کے محاورے، اس دور کی ضرب الامثال، اس دور کی کہاوتیں، اس دور کی روایات، معاشرتی کلچر روایات، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تو شاہ صاحب نے دوسرا یہ کہ لفظ کا معنی کیا ہے، اس کا اپنا لفظ کا معنی کیا ہے اور حدیث میں کیا معنی بنتا ہے، یہ اہل لغت کا کام ہے۔ شاہ صاحب دوسرا دائرہ حدیث کے متن اور روایت اور الفاظ کی تحقیق کے بعد دوسرا دائرہ اس کے الفاظ کی تشریح، نادر الفاظ کی تشریح۔ نادر الفاظ کے ساتھ میں نے گزارش کی کہ محاورے، ضرب الامثال، کہاوتیں، ان کا بیک گراؤنڈ کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تیسرا دائرہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا فقہی معنی، حدیث سے مسئلے کا استنباط، اس حدیث کا کیا مسئلہ نکلتا ہے، مسئلے کی پھر اس میں پہلا دائرہ تو یہ ہوتا ہے، پہلی لیول یہ ہے کہ حدیث سے کیا معنی، فقہی حکم کیا بنتا ہے، کوئی چیز واجب ہو رہی ہے، کوئی چیز حلال ہو رہی ہے، کوئی چیز حرام ہو رہی ہے، کوئی مستحب ہو رہی ہے، سب فقہی احکام کا استنباط یہ فقہا کا کام کرتے آ رہے ہیں۔ پھر اس میں ایک بحث کا اضافہ ہو جاتا ہے ہمارے یہاں، ظاہر بات ہے کہ فقہا کے اجتہادات اور استنباطات مختلف ہو گئے، کسی بات نیچرل بات ہے، دور کے اعتبار سے بھی، شخصیات کے اعتبار سے بھی، اور اپنے اپنے فکری زاویوں کے اعتبار سے بھی مختلف ہوں گے۔ ان میں پھر عمل کے لیے ترجیح، تطبیق، یہ اگلا دائرہ فقہی مباحث، احادیث پر فقہی ایک ہے، احادیث سے فقہی احکام کا استنباط، اور دوسرا ترجیحات کا مباحثہ، یہ بھی چلا آ رہا ہے۔ یہ تیسرا دائرہ ہے حدیث کے متعلق۔ چوتھا دائرہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں حضرت اللہ میں کہ اس کی حکمت کیا ہے، جناب نبی نے یہ بات کیوں فرمائی، اس کا فائدہ کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، مصالح اور حکم کا بیان، یہ چوتھا دائرہ۔ کیا سب رحمۃ اللہ علیہ یہ چاروں دائرے بیان کر کے فرماتے ہیں کہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں کہ یہ چوتھا دائرہ جو ہے نا، حکمتوں کا بیان، مصالح کا بیان، اس میں جس کو فلسفی کہتے ہیں، بات کی فلسفی کیا ہے، یہ شاہ صاحب کا ذوق تھا، اپنا ذوق بھی یہ تھا، حجت اللہ اسی پس منظر میں لکھی ہے انہوں نے۔ یہ چار دائرے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے مطالعے کے ارشاد فرمائے ہیں۔ میں ان میں اپنے طالب علمانہ ذوق کے مطابق دو باتوں کا اضافہ کروں۔ ایک یہ کہ حدیث، آج کے دور میں حدیث کی تطبیق کیا ہے، سماجی تطبیق ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حدیث کو ماضی کے پس منظر میں بھی پڑھیں، فقہا نے کیا مراد لی تھی، کس مسئلے میں کس کی دلیل ہے، کیا ہے، یہ دیکھیں، بالکل دیکھیں۔ لیکن آج کے مسائل کا حل اس حدیث سے کیا نکلتا ہے، یا آج یہ حدیث آج کے دور کے مسائل میں، چیلنجز میں، مشکلات میں کس مسئلے میں رہنمائی کرتی ہے، تو عنوان دے دیں سماجی مطالعہ۔ اس طرح قرآن پاک کا سماجی مطالعہ ضروری ہے، حدیث کا سماجی مطالعہ بھی ضروری ہے، اور حضور نبی کریم کی سیرت کا سماجی مطالعہ بھی ضروری ہے۔ آج تو ہمیں بے شمار مسائل درپیش ہیں، نئے مسائل ہیں، حدیث کیا حل بتاتی ہے۔ تو یہ ایک دائرہ یہ بھی ہے حدیث کے مطالعے میں کہ آج کے سماج کے مراد ہمارا لوکل سماج بھی ہے اور انٹرنیشنل گلوبل سماج بھی ہے۔
ہمیں معاشرے میں جو مسائل درپیش ہیں ان کا حل کیا حدیث نکالتی ہے، اور عالمی گلوبل انسانی سوسائٹی میں جو مشکلات اور چیلنجز ہیں، حدیث سے اس کا مطلب ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے۔ یہ اس کو میں عنوان دیا کرتا ہوں حدیث کا سماجی مطالعہ، مقامی اعتبار سے بھی اور عالمی اعتبار سے۔ ایک بات کا اور اضافہ کر لیں، ایک دائرے کا، آج تو عالمی سطح پر افکار کے مقابلے کا دور ہے، تقابلی مطالعہ آج کے نظاموں سے، آج کے افکار سے، آج کے فلسفوں سے، ایک تقابلی مطالعہ کے کھلا مکتب فکر کا نقطہ نظر کیا ہے، اور حدیث کیا کہتی ہے، اور ان میں آپس میں تقابلی پوزیشن کیا ہے، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ اس کا چھٹا دائرہ سمجھ کہ انسانی گلوبل سماج کے فکری، تہذیبی اور علمی حلقوں کے درمیان حدیث کا تقابلی مطالعہ، یہ بھی ہماری ضرورت ہے، یہ اس کو چھٹا دائرہ سمجھ۔ ایک ساتواں دائرہ بھی اضافہ کروں گا، احادیث مبارکہ میں بہت سے کائنات کے حقائق بیان ہوئے ہیں، ان کی سائنس نے تصدیق کی۔ ہمارے بہت سے مسائل جو ہمیں احادیث میں اور قرآن پاک میں آج سے 1 صدی پہلے، 2 صدی پہلے سمجھ نہیں آتے تھے، آج سمجھ میں آ رہے ہیں، اور سمجھ میں آنے کی وجہ سائنسی ارتقاء ہے۔ میں مثال کے طور پر 2 3 مثالیں عرض کروں گا۔ ہمارے ایک زمانے میں بات چلی جا رہی وزن اعمال کیسے ہوتا ہے، عمل تو عرض ہے، جوہر نہیں ہے۔ وزن آج اعراض کا وزن ہوتا ہے، ٹمپریچر، گرمی کا وزن ہوتا ہے، سردی کا ہوتا ہے، ہر چیز کا وزن ہوتا ہے۔ تو وزن اعمال پر کہ یہ اس کی عملی کیفیت کیا ہوگی، پریکٹیکل شکل کیا ہوگی، ہمارے 1000 سال سے مباحثہ چلا رہا تھا۔ سائنس نے اعراض کو تول کر، گرمی سردی کو تول کر، وہ سب قابل عمل ہے بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پر جناب نبی کریم کی احادیث کی بہت سی باتیں، ایک بات مجھے طالب علم کے زمانے میں سمجھ نہیں آتی تھی۔ بخاری کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک مجرم کو سزا دیتے ہوئے کہ یہ وہ کذاب ہے، جھوٹ کرتا تھا، اور یبلغ بالآفاق، دنیا کے کناروں تک پہنچا دیتا تھا۔ خود مجھے طالب علم کے زمانے میں آج سے 60 سال پہلے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یبلغ بالآفاق کیا ہوتا ہے۔ اگر آج موبائل میں سارا مسئلہ، میں خود یبلغ بالآفاق کرتا ہوں، ایک کلپ بناتا ہوں اور 2 3 منٹ میں دنیا کے کناروں پر پہنچا دیتا ہوں۔ یہ حقائق جو ہے، یا مثال کے طور پر حدیث سے آ رہی ہے کہ انسان کی جسم کی ہر چیز فنا ہو جاتی ہے، الا عجب الذنب، دمچی کا مہرہ ہے، وہ فنا نہیں ہوتا، فیہا یرکب، اس میں دوبارہ تشکیل ہوتی ہے۔ جو یہ روایت میں نے پہلی دفعہ 20 سال پہلے پڑھے، میں نے کہا یار یہ قانون کیا ہے؟ انسان کے جسم کی ہڈی کی ہر چیز زمین مٹی میں مل جاتی ہے، الا عجب الذنب، وہ باقی رہتی ہے، فیہا یرکب، اس میں دوبارہ تخلیق ہوتی ہے۔ ایک قانون ہے اور کیا ہے؟ یا ایک چھوٹا سا لطیفہ اور سن لیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں جائے گا، اس کو اپنی جگہ نہ پوچھنی پڑے گی نہ تلاش کرنی پڑے گی۔ جنت تو کائنات ہے، ایک ملک بھی نہیں ہے، زمین سے ہزاروں گنا بڑی ہے جنت، لیکن جنت میں انٹر ہوگا تو اس کو جگہ پوچھنی نہیں پڑے گی، تلاش نہیں کرنی پڑے گی، کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو میں نے حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے کبھی جنت میں انٹر ہوتے ہی اس کو لوکیشن پکڑا دی جائے گی، ہو جائے گا، سمجھ آ گئی یہ بات۔ یہ پہلو سائنسی مطالعہ، 4 دائرے تو حضرت شاہ صاحب کا میں نے ذکر کیا، 5واں دائرہ میں نے سماجی مطالعہ، یہ حدیث کا ضروری ہے۔ بین الاقوامی تقابلی افکار و خیالات کا تقابلی مطالعہ، اور سائنس نے جن حقائق کی تصدیق کی ہے ان کو شمار کریں اور دیکھیں سائنس جناب نبی کریم کی بتائی ہوئی ارشادات کی کیسے تصدیق کرتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، میں بھی ایک طالب علم ہوں اس کا، انشاءاللہ تو آپ کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں شریک رہوں گا۔
بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا کورس ہے۔ میں شری اکیڈمی کے دوستوں کو بھی اور آپ سب حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ اگر یہ یہ تشکیل ہماری کامیاب رہی تو حدیث کے متعلق ایک نیا زاویہ کھلے گا، جو نئی نسل کی ضرورت ہے اور آئندہ ہمارے مستقبل کی ضرورت ہے۔ اللہ کامیابی سے نوازیں اور ہمیں اس میں مسلسل محنت کرنے کی اور اس پہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہاں جی، آپ حضرات میں سے سوال ہو تو بسم اللہ کیجیے۔ والصلاة والسلام على سید الرسل و خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ مولا کریم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ، حدیث، سنت، حضور کے معمولات، سیرت، اس کے مطالعے کیا کہ نیا کام ہم شروع کر رہے ہیں، خیر کا کام آپ سمجھ کر اللہ پاک اس کو خیر کا کام بنا دے، قبول فرما، توفیق عطا فرما، اور ہمیں قرآن پاک اور سنت رسول سے نسل انسانی کو زیادہ سے زیادہ استفادے کی سہولتیں فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین برحمتہ۔ آغاز استاد جی کے دعا کے ساتھ اس کورس کا کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو جاری رکھنے کی اور اس سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اب کچھ مختصر وقت کے لیے ہمارا پروگرام تو اتنا ہی تھا کہ استاد جی کا بیان ہوگا، آج افتتاح ہوگا اور اس کے بعد پھر ہم یعنی کلاس ختم کریں گے، لیکن ابھی ہم 10 منٹ مزید 10-15 منٹ لے کے تو ہمارے جو شرکاء ہیں ان کا آپس میں تعارف، رسمی تعارف، اس کی بھی رسم پوری کر لیں تاکہ تھوڑی بہت مناسبت آپس میں بھی پیدا ہو جائے، کیونکہ ہم کچھ جب آگے بڑھیں گے اسباق میں تو آپ کے مختلف گروپس بنائیں گے، مختلف لوگوں کے ساتھ جوڑ کے مختلف گروپس بنائیں گے اور ان کے ذمہ کام لگائیں گے۔ تو اس کے لیے ہم مختصر سا تعارف کرتے ہیں۔ میں 2-3 منٹ میں پہلے کورس کا جو کنٹینٹ ہے جو ہم نے پڑھنا ہے میں اس کا مختصر تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمارے کلاسز ہوں گی 2 دن، ویکینڈ کلاسز ہیں ہفتہ اور اتوار، شام کے اوقات میں 2 گھنٹہ ہفتے والے دن اور 2 گھنٹہ اتوار والے دن۔ اگر ضرورت پڑی تو شاید آدھا گھنٹہ مزید آپ سے ہم لے لیں، یعنی 2.5 گھنٹے ہفتے والے دن اور 2.5 گھنٹے اتوار والے دن، وہ ضرورت پڑنے پر ہے، لیکن 2 گھنٹے ابھی تک ڈیسائیڈڈ ہے۔ اور اس میں ہم 4 سبجیکٹ پڑھیں گے۔ حدیث میں ہم پڑھیں گے شمائل ترمذی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی تفصیلات ہیں، آپ کا قد کاٹ، آپ کا ڈیل ڈول، آپ کے چلنے کا انداز، بولنے کا انداز، شمائل کا جو لفظ ہے یہ اس پہ بولا جاتا ہے۔ امام ترمذی نے اس کو الگ سے ایک کتاب میں جمع کیا ہے ان تفصیلات کو، تو ہم اس تمہیدی سمیسٹر میں شمائل ترمذی کو انشاءاللہ العزیز پورا گزارنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا سبجیکٹ ہوگا علوم الحدیث کا۔ علوم الحدیث میں حدیث سے متعلق جو علوم ہیں، مثلا اسماء الرجال ہے، اصول حدیث ہے، غریب الحدیث ہے، ہم ان پہ لیکچرز ہوں گے اور مولانا امیر حمزہ صاحب، ڈاکٹر امیر حمزہ صاحب وہ یہ والا سبجیکٹ پڑھائیں گے۔ اس میں مشکلات الحدیث اس کا بھی تذکرہ آئے گا، اور حدیث سے متعلقہ جو یعنی منہج کیا ہے، حدیث کی کتابوں کی اقسام کیا ہے، یہ سارا کچھ اس میں آئے گا انشاءاللہ۔ اس کا خاکہ 2-4 دن میں ہم آپ کے گروپ میں شیئر کر دیں گے۔ یہ تو حدیث سے متعلقہ 2 سبجیکٹ ہیں۔ حدیث کیونکہ عربی زبان میں ہے اور ہم نے یہ کورس ڈیزائن کیا تھا اپنے 3 سالہ آن لائن درس نظامی کے فضلاء کے لیے، اور ان حضرات نے عربی گرامر، صرف نحو یہ کافی ڈیٹیل سے پڑھی ہے،
اور اس کا اجرا بھی کیا ہے، عبارت پڑھنے کی مشق بھی کروائی گئی ہے۔ لیکن حدیث کو ڈائریکٹ کیونکہ ہم اب حدیث پر آ رہے ہیں، تو عربی کے ساتھ گرامیٹیکلی جو مناسبت ہے، گرامر کے ساتھ مناسبت وہ قائم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے مدارس میں ایک روایت ہے کہ سال کے اختتام پہ دورہ کے نام سے ایک مختصر کورس ہوتا ہے، ایک مختصر دورانیے کا، مہینے کا، 2 مہینے کا، 2 ہفتے کا، 3 ہفتے کا کورس ہوتا ہے فنون سے متعلقہ۔ مثلا دورہ صرف ہوتا ہے، دورہ نحو ہوتا ہے، اس میں سارا فن، سارا علم ایک مرتبہ نظر سے گزار دیا جاتا ہے طالب علم کے، اور اس کی وہ ریویژن ہو جاتی ہے اور علم تازہ ہو جاتا ہے، اور پھر آگے اگلا سال پڑھنے میں کافی سہولت ہوتی ہے۔ تو ہم اس تمہیدی سمیسٹر میں رمضان المبارک سے پہلے تک صرف اور نحو کا یہ دورہ کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ صرف کا علم سارے کا سارا آپ کی نظر سے گزرے گا، اور نحو کا علم سارے کا سارا آپ کی نظر سے گزرے گا۔ ظاہری بات ہے، کیونکہ ازیوم یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ پہلے پڑھا ہوا ہے، اور موسٹلی سب تقریباً لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، تو یہ سپیڈ سے گزرے گا۔ مباحث کو ہم خلاصہ بیان کریں گے، اس کا ہلکا پھلکا اجرا ہوگا، اور اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ضرورت محسوس کرے تو ہفتے کے دوران 1 گھنٹے کی یا آدھے گھنٹے کی اس کے جو مباحث ہم پڑھیں گے اس کے اجرا کی ایک کلاس بھی رکھی جائے گی، لیکن وہ آپشنل ہوگی۔ جو ضرورت محسوس کریں گے وہ اس میں آ جائیں، اور جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو وہ ان کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو صرف کا الگ سے لیکچر ہوگا اور نحو کا الگ سے لیکچر ہوگا۔ تو یہ 4 سبجیکٹ ہیں جو ہم اس تمہیدی سمیسٹر میں پڑھیں گے۔ صرف یعنی آپ اسے دورہ صرف کہہ لیں، نحو دورہ نحو کہہ لیں، علوم الحدیث کا تعارف، اور شمائل ترمذی۔ حدیث کی جگہ پہ ہم شمائل ترمذی کی کتاب امید ہے کہ پوری مکمل کر لیں گے۔ تو یہ ہمارا کورس کنٹینٹ ہوگا۔ اس کے بعد کے جو سمیسٹرز ہیں، 3 سمیسٹر ہوں گے 6 6 ماہ کے، 5.5 ماہ 6 ماہ کا سمیسٹر ہوگا۔ رمضان المبارک میں ہم بریک کریں گے۔ باقی جو 11 مہینے تقریباً مکمل پڑھائی کا پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس میں دورہ حدیث میں مدارس میں 9 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، 4 کتابیں مکمل پڑھائی جاتی ہیں، اور باقی کی جو 5 کتابیں ہیں وہ پارشل سٹڈی ہوتی ہے ان کی، یعنی کچھ ابواب ان کے دیکھے جاتے ہیں تاکہ کتاب کے ساتھ مناسبت ہو جائے۔ ان میں بخاری ہے 2 جلدیں، مسلم 2 جلدیں، ترمذی 2 جلدیں، ابو داؤد کی 2 جلدیں، یہ 4 کتابیں مکمل پڑھی جاتی ہیں، اساتذہ مکمل پڑھاتے ہیں۔ اور اس کے پڑھنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اساتذہ نے ہر کتاب کے ابواب منتخب کیے ہوتے ہیں ذرا تفصیلی بحث کے لیے۔ اس میں یعنی ان ابواب میں وہ ذرا تفصیلی بحث کرتے ہیں، اور باقی کے جو ابواب ہیں حدیث ہے اس کی عبارت پڑھی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر جو طلبہ ہوتے ہیں ان کو حدیث عربی 7 سال انہوں نے پڑھی ہے، کتابیں پڑھی ہیں، تو حدیث ان کو عبارت سے سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ جہاں پر استاد محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پہ کسی بات کی وضاحت ضروری ہے تو روک کے وضاحت کر دیتے ہیں، مگر نہ عبارت چلتی ہے اور حدیث ساری کی ساری طالب علم کی نظر سے گزر جاتی ہے۔ تو ہم کیونکہ ہمارا یہ آن لائن کورس ہے اور ویکینڈ پہ ہے، 2 دن ہے، تو ہم مکمل کتاب تو نہیں پڑھ سکیں گے، لیکن اس کے منتخب ابواب اس طرح ہم سیٹ کریں گے کہ آپ 4 کتابوں میں حدیث کے متعلق جتنے ابواب ہیں وہ سارے کے سارے ایک دفعہ آپ کی نظر سے گزر جائیں، یعنی حدیث بطور حدیث آپ کی نظر سے ایک دفعہ ساری ڈائمینشن سے گزر جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ ابن ماجہ اور نسائی، اس کے ہم کچھ ابواب پڑھیں گے، اس کا تعارف ہو جائے گا، امام نسائی امام ابن ماجہ کا تعارف ہو جائے گا، کتاب کا منہج آ جائے گا، لیکن اس میں ہم تھوڑا حصہ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ موطا امام مالک ہے، موطا امام محمد ہے، اور امام طحاوی کی کتاب ہے طحاوی، اس کا کچھ حصہ ہمارے سلیبس میں ہوتا ہے دورہ حدیث کے، وہ بھی مناسبت پیدا کرنے کے لیے ہم اس کو بھی اسی طرح تعارفی طور پر ٹچ کریں گے۔ تو اگلے 3 سمیسٹر میں انشاءاللہ العزیز 6 6 ماہ کا جو سمیسٹر آئے گا اس میں ہم 2 کتابیں لیں گے، مثلا پہلے سمیسٹر میں بخاری اور ترمذی، پھر اگلے سمیسٹر میں مسلم اور مثلا ابو داؤد، اس طرح ہم تقسیم کر کے تو یہ کتابیں انشاءاللہ العزیز اس طرح نظر گزارنے کی کوشش کریں گے کہ حدیث کے پورے موضوعات یہ آپ کی نظر سے ایک دفعہ گزر جائیں۔
تو یہ ہمارا اسٹرکچر ہے، یہ کورس کنٹینٹ ہے، تدریس کا طریقہ یہ ہے، اس میں سبجیکٹ یہ ہم نے ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں۔ تو درمیان میں آپ کے فیڈ بیک کی وجہ سے، مفید مشوروں کی وجہ سے اس میں کوئی بہت بنیادی تبدیلی تو نہیں ہو سکتی، لیکن ہلکی پھلکی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ مختصر سا تعارف ہے۔ اب میرے پاس جو لسٹ ہے، میں اس میں سے کرتا ہوں احباب کو، تو آپ اپنا مائک اوپن کر کے اپنا مختصر سا تعارف کروا دیں۔ تو میرے پاس سب سے پہلے ہیں ثاقب شہزاد صاحب۔ جی جی ثاقب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ثاقب شہزاد جی میرا نام ہے، لاہور سے میرا تعلق ہے۔ میں نے شریعہ سے 3 سالہ آن لائن درس نظامی کا کورس کمپلیٹ کیا ہے ابھی ستمبر میں۔ ویسے پروفیشن کے حساب سے میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں، اور اس کے علاوہ یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی ہوں۔ تو یہ میرا مختصر سا طرف ہے جی۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ خیرن۔ آغا ہارون صاحب۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، آغا ہارون نام ہے، اور بیسیکلی میں جنگ سے تعلق ہے، اور الشریعہ اکیڈمی سے 3 سالہ کورس درس نظامی کر چکا ہوں میں۔ اور آپ کی آواز بند ہو گئی۔ اچھا چلیں، ان کے بعد ہیں احمد شمائل صاحب۔ جی حضرت۔ جی سر، السلام علیکم۔ احمد شمائل وعلیکم نام ہے۔ اس اصل تعلق کراچی پاکستان سے ہے، آج کل کینیڈا میں ہوتا ہوں، انٹیریو کارنوال، اور پیشے کے اعتبار سے ٹیلی کام سافٹ ویئر ڈیزائنر ہوں۔ اور پہلا بیچ جو تھا الشریعہ کا، اس سے کیا ہے پروگرام 3 سال کا، اور بہت ساری چیزیں یاد ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ ذرا ایک اچھا آئیڈیا ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا یعنی کہ صفائی ہو جائے گی۔ باقی یہ کہ انشاءاللہ اچھی امیدیں ہیں پروگرام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائیں۔ انشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن، بہت شکریہ۔ اچھا جی، اریبہ سہیل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میرا اللہ۔ میرا نام اریبہ سہیل ہے، اور میں نے اس سے پہلے کوئی بھی کورس نہیں کیا، میں پہلی مرتبہ کر رہی ہوں۔ اور میں ابھی بی ایس میتھ میرا ریسنٹلی ہوا ہے، اسی ایئر میں نے کمپلیٹ کیا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ شکریہ۔ اچھا چلیں، آپ کو گرامر کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ یہ عربی میں ہم پڑھیں گے، تو اس کے لیے کوئی انتظام انشاءاللہ العزیز ہمارے جو ناظم ہیں مفتی عثمان صاحب، وہ گرامر ان کے ذمہ ہوتی ہے، تو ان کے ساتھ کوئی ترتیب، جن لوگوں کو گرامر کی ضرورت ہے انشاءاللہ ہم ان کا کوئی نہ کوئی بنا لیں گے۔ بہت شکریہ۔ ہاں جی، حالہ خان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام حالہ خان ہے، اور تعلق میرا ملتان سے ہے، اور شریعہ اکیڈمی سے جو پہلا بیچ تھا اس سے 3 سالہ کورس مکمل کیا میں نے، اور اس کے علاوہ دوسری تعلیم اگر دیکھا جائے تو ایم فل بایو کیمسٹ ہوں، اور اس وقت ٹیچنگ کر رہی ہوں ایک پرائیویٹ اسکول میں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ ان کے بعد ہیں حامد سجاد صاحب۔ جی حامد صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم جی السلام۔ میرا نام حامد سجاد سیال ہے، تعلق لاہور سے ہے۔ تعلیم کے اعتبار سے ایک تو سن 2008 میں انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی سے بی اے آنرز اصول الدین کیا تھا، اور تخصص حدیث میں ہی تھا۔ اس کے بعد بہرحال دیگر شعبوں میں بھی مصروف رہا، تو ایم فل میرا بزنس آئی ٹی میں ہے، اور اس وقت جو ہے سرکاری یونیورسٹی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی لاہور، اس میں ایز اے لیکچرر کام کر رہا ہوں۔ تو مقصد یہ تھا کہ جو 16 سال گزر گئے ہیں پڑھے ہوئے، تو کچھ چیزوں کی دہرائی انشاءاللہ اس سے ہو جائے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ محمد معاویہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم محمد السلام۔ معاویہ نام ہے جی، ٹیکسلا راولپنڈی سے ہوں۔
اور جو سب سے پہلا بیچ تھا اس کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو ابھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس سفر میں بھی انشاءاللہ ساتھ ہوں. جزاکم اللہ خیرا. یہ سفر آپ کے ساتھ کی وجہ سے ہی کٹ رہا ہے. انشاءاللہ. سلمان احمد شیخ صاحب، ڈاکٹر سلمان احمد شیخ صاحب. جی السلام علیکم. میرا علیکم نام السلام. سلمان احمد شیخ ہے. پڑھانے کے شعبے سے تعلق ہے. رہائش میری کراچی میں ہے. ابھی کچھ عرصے کے لیے ملیشیا آیا ہوا ہوں. یہاں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا میں انشاءاللہ پڑھانے کا سلسلہ شروع ہوگا. اس سے پہلے میں زیبس یونیورسٹی میں بھی پڑھاتا تھا اور وہاں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی تھا. میرا اپنا شعبہ معاشیات ہے اور اسلامی معاشیات میں بھی کافی دلچسپی ہے. 3 سالہ اشریہ اکیڈمی کا جو کورس ہے وہ کرنے کا موقع ملا اور الحمدللہ کافی اس سے سیکھنے کا موقع ملا. جزاکم اللہ خیرن. ڈاکٹر صاحب سے ہم نے بھی بہت ساری چیزیں سیکھی. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. ہاں جی، سارا یاسمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام السلام. علیکم. میرا نام سارہ یاسمین ہے. میں کراچی پاکستان سے ہوں اور میں نے ڈاکٹر آف فارمیسی کی ہے. اچھا جی، عربی کے ساتھ کوئی وابستگی رہی کبھی؟ نہیں، کچھ خاص نہیں. اچھا، چلیں اللہ خیر کرے. شاہد صدیق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر شاہد صدیق میرا نام ہے اور MBA فائنینس کر چکا ہوں زیبس کراچی کیمپس سے. اچھا جی. لاسٹ ڈگری جو میں نے لی تھی وہ MPhil اسلامک اسٹڈیز لی تھی اور ٹیچنگ سے وابستہ ہوں. اچھا ماشاء اللہ. ٹیچنگ کہاں پہ کر رہے ہیں؟ سر میں کیمبرج سسٹم کی ٹیچنگ کر رہا ہوں. اچھا 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 ماشاء اللہ. جزاکم اللہ خیر. جی شاہ ولی خان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی صحیح، میں بیسک پاکستان لیکن فی الحال مقیم سعودی عرب مدینہ المنورہ اور بائی پروفیشن انجینئر یہاں پر جاب کر رہا ہوں. اور تعلق شریعہ اکیڈمی الحمدللہ بھی ریسنٹلی وہاں سے الحمدللہ 3 سال کورس مکمل کیا. جزاکم اللہ خیرن. شاہ ولی صاحب کی وجہ سے ہماری بھی حاضری لگ جاتی ہے بارگاہ رسالت میں. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. ہاں جی، طارق سعید صاحب، حافظ طارق سعید صاحب. جی حضرت. آپ کا مائک بند ہے. اچھا جی، ان کے بعد ہیں طفیل. جی حافظ صاحب. آپ کی آواز. ہلو السلام علیکم سر، آواز آ رہی؟ جی ابھی آ رہی ہے آواز. طارق سعید صاحب. طفیل صاحب 1 منٹ کے لیے آپ. ہاں 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 جی سر، طارق سعید بول رہا ہوں. تو میں بھی پہلے آپ کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں. ہاں جی 3 سال. تو ابھی میں MPhil ITC کر رہا ہوں ادھر سے سیالکوٹ سے. اور بیسیکلی میں IM انجینئر جیسا کہ آپ جانتے ہیں. تو انشاءاللہ اس میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ کا ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے مکمل. انشاءاللہ انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. کیونکہ تھیسز ابھی باقی ہے نا تو اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا ابھی. اچھا اچھا اچھا. اللہ کامیاب کرے انشاءاللہ. ہاں جی انشاءاللہ. ہاں جی طفیل احمد صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہمارا نام طفیل احمد ہے. کوہاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ضلع کوہاٹ. جی ابھی جی یہ شرعی اکیڈمی سے 3 سالہ کا کورس کیا الحمدللہ. اور جی پروفیشنلی یہ سول انجینئرنگ سے تعلق ہے. اور ابھی فی الحال کرنٹلی لاہور میں ہے کام. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ. حافظ طارق محمود صاحب. جی حضرت.
ہاں جی، حافظ طارق محمود صاحب آپ کا مائک بند ہے. اچھا چلیں، ڈاکٹر خالد ولی اللہ صاحب. جی ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ صاحب. حافظ طارق محمود جھنگ سے جی، متقدمین اشریہ ہوں اور 3 سالہ پہلے کورس کیا ہے. اب الحمدللہ مطالعہ حدیث میں شامل ہوا. جی ماشاء اللہ. آپ کا مصروفیت پروفیشن بھی تھوڑا سا دوستوں کو اندازہ ہو جائے. جی میں گورنمنٹ گریجویٹ کالج جھنگ میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں اسلامک اسٹڈیز کا. ماشاء اللہ، بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر خالد ولی اللہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، خالد ولی اللہ نام ہے میرا. تعلق میرا گلگت بلتستان سے ہے. جی. ابھی رہائش میری سیالکوٹ میں ہے. پروفیشنلی میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں، ENT اسپیشلسٹ ہوں. جی. یہاں پہ سیالکوٹ میں ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج ہے، یہاں پڑھاتا بھی ہوں. ماشاء اللہ. تو 3 سالہ کورس میں نے کیا ہوا شریعہ اکیڈمی سے. جزاکم اللہ خیرن، جزاک اللہ. یہ ہمارا 3 سالہ کورس کا جو پہلا بیچ تھا، وہ اس کام کو جاری رکھنے کے میں ہمارے لیے تحریض کا باعث بنا. تو جو بھی اس میں شریک رہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. محمد اطہر محمود صاحب. جی مولانا اطہر صاحب. جی استاد جی، محمد اطہر محمود نام ہے اور بہاول نگر سے تعلق ہے اور MSc باٹنی کی ہے اور آج کل B.Ed کر رہا ہوں اور اشریہ اکیڈمی سے کورس کیا ہے. اچھا جی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آخری شریک ہیں مرزا جواد صاحب، سفر میں ہیں اس لیے میں نے ان کا نام نہیں پکارا. محمد اجمل شہابی. جی حضرت. السلام alaikum wa rahmatullah. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. My name is Ajmal Muhammad Ajmal Shahabi. I'm from Afghanistan, live in Kabul. By profession, I'm advanced technology profession, and I have done I have gone through Mahad Khalid bin Walid and Islamic studies. These days, I'm glad to know all the course participants. Some of them are advanced technology professionals, and I'm trying to work on home madrasa education system worldwide in the areas where there is no access for formal Islamic education, in the years where there is situation and security wise. So in this course, I'm glad that some of our basic needs for hadith in Arabic languages, it will be solved in this course, inshallah. And I'm trying to prepare the unified curriculum for preschool, primary school, middle school, and secondary school. This course will help me to revise and review the course curriculums with Ustazji and Sharia Academy staff, and I hope I will have a proposal to share the ideas, and this will be at ideas we work together, inshallah ta'ala. انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہمارے یہ اجمل صاحب جو ہمارا اجمل صاحب، آپ اردو بول یا سمجھ سکتے ہیں؟ سمجھ تو امید ہے سمجھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں؟ جی ہاں، کوشش تو کر رہا ہوں، لیکن کبھی کبھار اس میں ان دا فرسٹ انسٹنٹ جب سٹارٹ کر رہا ہوں تو اس میں کچھ دقت ہو جاتی ہیں، تو پھر بعد میں وہ مسئلہ نہیں ہوتے ہیں. اچھا اچھا، کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا. اس کورس میں آپ کی اردو بھی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خوش رکھے گی. بہت شکریہ. مرزا جواد صاحب، اگر دقت نہ ہو تو، ویسے سفر میں ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے.
ہمارے اس ابھی کلاس میں ہمارے اشریہ اکیڈمی کے بڑے سینئر استاد ہیں مولانا ڈاکٹر وقار احمد صاحب. تو وہ ہری پور سے ہیں، وہاں پر بطور اسسٹنٹ پروفیسر ایک کالج میں پڑھا بھی رہے ہیں، اور اشریہ اکیڈمی میں بہت سارے تعلیمی سلسلوں کے بانی ہیں. ہمارا رمضان المبارک سے پہلے دورہ تفسیر ہوتا ہے، وہ تو سارے کا سارا یعنی انہی کا آئیڈیا تھا. اور یہ ہمارا جو آن لائن سلسلہ ہے تعلیم کا، اس میں بھی ان کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے مشاورت میں اور اس کو بنانے میں. تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر وقار صاحب، آپ کچھ ارشاد فرمائیں، کوئی نصیحت ہمارے لیے، کوئی گائیڈ لائن کوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم وقائے السلام. احمد جی، آواز آ رہی ہے جی؟ جی جی آ رہی ہے، صاف آ رہی ہے. وقائے احمد میرا نام ہے جی، اور ہری پور میں ایک گورنمنٹ کالج میں پڑھاتا ہوں. مدرسہ نصرت العلوم گجرانوالا سے پڑھا ہے. باقی انشاءاللہ آپ کے اس کورس میں کبھی کبھی ساتھ جو شمائل کی کلاس میں تو کوشش کروں گا کہ مستقل شریک ہوں، تو دوسری میں بھی انشاءاللہ موقع بموقع حاضر ہوا کروں گا انشاءاللہ. ہاں، میں آپ سے تدریس کی بھی توقع ہے، صرف شریک نہیں ہونا، پڑھانا بھی ہے. تیس پڑھانا تو میرے بس میں نہیں ہے، حاضر ہوا کروں گا انشاءاللہ. چلے انشاءاللہ. شمائل پڑھائے گا کون، وہ آپ نے نہیں بتایا. جی وہ میرے ذمے ہے. پھر انشاءاللہ مکالمہ ہوتا رہے گا. میں نے کہا کہ استاد جی نے پڑھانا ہے تو پھر تو ہم پڑھیں گے، آپ پڑھائیں گے، مکالمہ آپ کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ. استاد جی نے اپنے لیے کچھ چیزیں منتخب کی ہیں، تو وقتاً فوقتاً وہ ہم شرکاء کے گوش گزار کرتے رہیں گے. اگلے جو سمیسٹرز ہیں، کیونکہ یہ تو تمہیدی ہے، اگلے سمیسٹرز میں امید ہے کہ کوئی ایک کتاب مستقل استاد جی کے ذمہ ہوگی، یا کسی کتاب کے کچھ چیپٹرز وہ استاد جی کے ذمہ ہوں گے، وہ مستقل سبق ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. ہماری آج کی جو کلاس تھی اس کو ہم نے جو چیزیں اس میں کی، استاد جی کی کچھ نصائح تھے، کورس کا تعارف تھا، طریقہ تدریس تھا، اور ہمارا آپس میں تعارف ہے. تو باقی جو اساتذہ ہیں اس میں مفتی عثمان صاحب ہیں، ان کے لیپ ٹاپ میں کوئی مسئلہ بن گیا تھا، اس وجہ سے وہ شریک نہیں ہو سکے، لیکن اب بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہیں. وہ پڑھائیں گے صرف. اور ہمارے استاد ہیں مولانا محفوظ الرحمان صاحب، ان کے وہ پڑھائیں گے. وہ آئے تو تھے یہاں پہ، محفوظ صاحب بھی چلے گئے شاید. تو وہ پڑھائیں گے نحو، یعنی وہ نحو کو تیزی سے گزاریں گے. مولانا ڈاکٹر امیر حمزہ صاحب، وہ میں نے بتایا، وہ علوم الحدیث کا تعارف کروائیں گے. اور میرے ذمے شمائل ترمذی کتاب ہے. تو ٹائم ہم آج تو کیونکہ افتتاحی کلاس تھی اور استاد جی کا ٹائم ذرا ہمیں جلدی کرنا تھا، تو اس لیے ذرا جلدی کلاس سٹارٹ ہو گئی. وگرنہ یہ کلاس ہماری 8 سے آن ورڈ ہوگی. یعنی ہمارا کیونکہ ورکنگ لوگ ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کے جو معمولات ہیں ان کو ڈسٹرب کیے بغیر ہم ذرا یعنی لیٹ نائٹ کلاس کر لیں، اور مثلا کہ 8 بجے شروع کریں تو وہ 10 ساڑھے 10 بجے تک ہم مکمل کر لیں. تو ہمارے ذہن میں یہ ہے، لیکن گروپ کے اندر ہم ذرا وہ ایک خاکہ شیئر کر دیں، تو اس میں پھر ہم مشاورت مزید کر لیں گے. ہمیں ایشو نہیں ہے، ہم مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یعنی جس طرح آج کیا 6:30 بجے، لیکن ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ بہت سارے شرکاء کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، تو ہم اس کو ذرا تاخیر سے کریں گے. یعنی 8 سے 11 کے درمیان کا ٹائم ہمارے ذہن میں ہے، تو اس میں جو بھی انشاءاللہ طے ہو جائے گا ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. آپ حضرات کے ذہن میں کوئی بات ہو تو بسم اللہ کیجیے، کوئی سجیشن ہے، کوئی مشورہ، کوئی سوال ہے.
वरना फिर हम आज की क्लास को यहाँ पे मुकम्मल करते हैं। चलें जी, अल्लाह ताला खुश रखे। उस्ताद जी ने दुआ करवा दी है, अल्लाह ताला उनकी दुआएं हमारे हक में कबूल करे और हमें दीन के साथ आखिरी दम तक जुड़े रहने की और शऊरी ताल्लुक कायम करने की तौफीक अता फरमाए। मिर्ज़ा जवाद साहब ने अपना दीदार करवा दिया है हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते से बाकायदा क्लास में मुलाकात होगी और बाकायदा आपके असबाब शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। तो आज के लिए इतना ही है, तो हम यहाँ पे क्लास ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला हमारा ये मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल करे और इसे जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।